جنت البقیہ اے 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 جنت البقیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بقی کی ویرانی کب تک میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یقیناً اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ در حقیقت بقی کے لیے یہ ایک احتجاج ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا امتی اور وفادار کہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسالت کو قبول کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ شخص جو ہے اس موضوع کو جدیت کے ساتھ لے گا اور اس عنوان سے جن ظالمین نے ظلم کیے ہیں ان کے خلاف حتیٰ احتجاج بھی کرے گا اور آل رسول کو عزت دے گا. یقیناً یہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل یقینات میں سے ہے. یقین ہے اس میں کہ حتیٰ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتا ہوگا وہ آل رسول پر رحم کرنے والا ہوگا. صلہ رحمی کا ویسے بھی مقام جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن جہاں پر اپنے نبی کے آل کی بات آ جائے تو وہاں پر یہ مقام جو ہے وہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس عنوان سے خود جو جنت البقیع میں جو ظلم ہوئے ہیں اور اس ظلم کے یہاں تک کہ 100 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں، یعنی آج کی بات نہیں ہے، 100 سال گزر گئے اور صرف بغض نبی میں انہوں نے ایسا کیا، صرف اور صرف بغض نبی میں. وگرنہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو ملک ہے در حقیقت یہ حجاز ملک پر جو غاصبانہ قبضہ ہے اس خاندان کا، آل سعود کا، تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے جو اپنے جو بادشاہ گزرے ہیں یا ان کے جو فرمان روا گزرے ہیں یا جو بھی ان کے بہرحال گزرے ہیں ان کی چیزوں کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. صرف جو ہے وہ آل رسول سے بغض ہے، باقی جو ہے وہ اپنے لیے یہ لوگ بالکل جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ جدا ہے. صرف جو ہے وہ آل رسول کے اوپر یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان کی نشانیوں کو مٹانے والے لوگ ہیں. تو یہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں بھی یہ فکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے یہ فکر. یعنی حتیٰ کارنامہ اگر ہوتا ہے، کوئی بھی کارنامہ، کوئی محب اہل البیت علیہ السلام مثلا کوئی کارنامہ سر انجام دے، مثال کے طور پر کوئی بھی کارنامہ ہو، وہ یہ لوگ جو ہے یہ در حقیقت اس کارنامے کی طرف پھر نہیں دیکھتے، پہلے جو ہے اس شخص کا مسلک پوچھتے ہیں، یہ کس مسلک سے اس کا تعلق ہے. پتہ چلا یہ شیعہ ہے، وہیں سے عداوت شروع. تو یہ جو فکر ہے نا آل رسول کی دشمنی کا اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ دشمنی، یہ آج بھی یہ فکر ہے اور یہ فکر ہمارے ممالک میں زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں خوب کہ جہاں پر کوئی بھی کارنامہ انجام دیتا ہے انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بالآخر میرا ہم وطن ہے، اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا. لیکن اگر مسلکی اعتبار سے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خاندان کا چاہنے والا نکلا تو یہ وہیں سے بس پھر اس نے کارنامے کیا ہے جو بھی کیا ہو، یہ لوگ جو ہے اس کے کارنامے کو تو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو فکر ہے خود سلفی فکر جس کو کہا جا سکتا ہے، یہ سلفی فکر ہمارے ممالک میں زیادہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج اس عنوان سے گفتگو کریں گے بقی کے عنوان سے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں، شکریہ. سب سے پہلے تو تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا.
چونکہ گفتگو قبلہ ہماری بقی کے عنوان سے ہیں، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو جس ٹاپک پہ آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال کر سکوں۔ جی بسم اللہ۔ جی شکریہ۔ اس عنوان سے میں سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ایک فکر ہے سلفی فکر، اور جس طریقے سے انہوں نے بقی کی ویرانی کی، بقی کا انہدام کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو مذہبی اور دینی رنگ دینے کی کوشش کی۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو ہے کسی مسلک یا مذہب میں قبور کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے، یا یہ جو ہے ان کی اپنی فکر ہے؟ اس عنوان سے اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی کچھ مشکل ہے فنی اعتبار سے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ جو ہے کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ قبلہ کے ساتھ رابطے کو قائم کرے اور انشاءاللہ العزیز اس مہم سوال پر گفتگو کر سکے۔ سوال در حقیقت میرا یہی ہے کہ کیا کسی مسلک یا کسی دین میں یا کسی مذہب میں یا کسی منہج میں کیا قبور کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ حتیٰ ہمارے پاس جہاں پر اسلامی طرز تفکر ہے اس میں تو مشکل ہے، اور حتیٰ جو دوسرے ہیں وہ بھی اگر ہماری نظر میں وہ بے حرمتی بھی مانی جاتی ہو، جیسے کہ مردے کو جلا دینا، لیکن ان کے ہاں وہ بے حرمتی نہیں ہے، اپنی دین کے مطابق وہ عزت کراتے ہیں، آگ کو وہ مقدس مانتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہے آج کل کے اس دور میں جو ہے ہندوازم میں یہ چیز ہے، اور اس سے پہلے بھی جو یورپین کنٹریز تھی وہاں پر بھی مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی اس دین اسلام میں شاید وہ مردے کی بے حرمتی ہو، لیکن جو ان کے پاس ہے وہ مردے کی بے حرمتی نہیں ہے، مردے کی عزت ہے۔ تو جہاں پر دین اسلام کی بات ہے کہ فرہنگ ثقافت میں فرق ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس جو میت کی حرمت ہے وہ یہ ہے کہ دفن کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مذہب، مثال بالفرض محال کوئی ایسا دین یا کوئی ایسا مذہب ہو کہ جن کے ہاں یہ دفن کرنا بے حرمتی ہو، وہ سوچ سکتے ہیں نا۔ لیکن بات جو ہماری ہے طرز تفکر میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر مردے کی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے میت، اس کی کیا حرمت ہے اور اس کی جو ہے وہ بے حرمتی کیا ہے۔ دین اسلام کی نقطہ نظر میں اور دین اسلام کی نقطہ نظر میں قرآن جو ہے وہ مشترک ہے، قرآن مشترک ہے، اور جو جہاں تک بات جو ہے پھر دوسرے منبع کی ہے تو ہمارے پاس پھر اہل البیت علیہم السلام کا کلام ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے وہ شاید انہوں نے ویسے حدیث تو یہ مشترکہ حدیث ہے جو حدیث ثقلین کے نام سے ہے کہ ایک قرآن ہے اور ایک اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ لیکن بہرحال بعض لوگوں نے اپنے ضد کے بنیاد پر، کتابوں میں تو ہے لیکن اپنی کتابوں کو ہی چھوڑ کے انہوں نے اس عطرت کی جگہ پہ سنت کا لفظ بعض احادیث میں انہوں نے کہا سنت رسول اللہ زیادہ مناسب ہے۔ فی ای حال جیسے وہ بہتر سمجھے اسی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اس ثقیفے کو جو ہے اس کی جواز کو ثابت کر سکیں۔ ثقیفائی جو دین ہے، دین ثقیفہ، تو دین ثقیفہ کے لیے وہ پھر کہتے ہیں سنت ہے، اور سنت ہم نے ان لوگوں سے لیا ہوا ہے۔ فی ای حال وہ بھی ان کا جو ہے اپنی جگہ پر بحث ہے، ان کی مرضی، ہر شخص اپنے لیے جو جیسے انتخاب کرے، کوئی زور تھوڑی نہ ہے۔ اور ہمارے پاس تو یہ ہے کہ زور زبردستی آپ نہ کرے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بہرحال حقائق کو بیان کرنا اور چیز ہے، دین کی توہین جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ رابطہ دوبارہ ہمارا قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلک، مذہب یا منہج میں خود قبور کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے عقلی اعتبار سے اور نقلی اعتبار سے؟ اس کے بارے میں اگر ایک وضاحت فرمائیں۔
جی بسم اللہ فرمائیں. جی دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. غالباً کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اور دوبارہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ رابطے کو قائم کریں. جی غالباً رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے. جی تو اس اعتبار سے جی بسم اللہ فرمائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی علیہ واللعنۃ علی مستحقها اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام الراضی بفعل قوم كالداخل فیہما ولکل داخل فی باطل اسمان اسم العمل به و اسم الرضا به. جی میں اپنی گفتگو کا آغاز امیر المؤمنین جسے نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں، چونکہ بہرحال انہدام جنت البقیع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو گویا کہ ہمیں اپنا ایک ظالموں کے خلاف ایک احتجاج بھی درج کرانا ہے. جی بالکل بالکل. مولانا کائنات بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الراضی بفعل قوم، یہ پوری دنیا والوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے درس ہے مولا کی طرف سے. مولا بیان فرماتے ہیں کہ الراضی بفعل قوم كالداخل فیہما، کسی بھی قوم کے کسی کے کام سے انسان کا راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اس فعل میں اس کے ساتھ شریک. صحیح صحیح. اور آگے امام بیان فرماتے ہیں وَلِكُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلِ الْإِثْمَانِ، اور ہر باطل کام میں داخل ہونے والے کے دو گناہ. صحیح. اسم العمل بہ و اسم الرضا بہ. ایک گناہ تو یہ ہے کہ چونکہ ایک فعل حرام کو انجام دیا، ایک گناہ کو انجام دیا، اس کا گناہ. جی. اور دوسرا وہ اسم الرضا بھی، اس گناہ کے ہوتے ہوئے گناہ کے اوپر وہ راضی رہا، اس کا. صحیح. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگر مولا کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم جنت البقیع کے انہدام کے فعل کو دیکھیں تو یقیناً اس میں آج ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم کچھ کرے نہ کرے، کم از کم ایک آواز، جو آواز احتجاج ہو، جو پروٹیسٹ کی شکل میں ہو، ضروری ہے کہ ہماری آواز اٹھے تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو جنت البقیع کے منہدم کے قائل ہیں یا ان کا انہدام کرنے والے ہیں. جی بے شک. اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے فعل سے راضی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس میں شریک. جی صحیح. اب رہی بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا کسی مذہب نے، کسی مسلک نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قبور کی بے حرمتی ہو؟ تو یاد رکھیں کہ مذہب سے پہلے عقل ہے. اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے، جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ عقل کی روح سے بھی بتائیے اور نقل کی روح سے بھی، تو پہلے دیکھا جائے عقل سے. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے فقہ میں، کہتے ہیں کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کہ ہر وہ چیز کی جس کا عقل حکم کرتی ہے اس کا شریعت بھی حکم کرتی ہے. تو وہ شریعت نہیں ہے کہ جو عقل کے خلاف. صحیح. بس اگر ہم اس مسئلے کو احترام قبور، کہ کسی کی قبر کا احترام کرنا، اگر ہم اس کو عقل کی کسوٹی پہ جانچیں، عقل کی کسوٹی پہ دیکھیں تو یقیناً یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ ابتدا سے لے کر آج تک پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ عقلاء عالم میں عقل مند ہیں، انہوں نے قبروں کے احترام کا حکم دیا ہے اور یہ کوششیں کی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص اس دنیا سے گزرا ہے کہ جو واقعی قابل ذکر، جس کی یاد کو باقی رکھا جا سکے، انہوں نے اس کی قبر پر مرنے کوئی نہ کوئی کسی شکل میں، جو کا مسئلہ کا ماننے والا ہے، اس نے اس شکل میں کوئی بنا ضرور بنا دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس شخص کا ذکر باقی رہ جائے. جی جی. اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں مولانا عبد الرزاق، جنہوں نے ایک کتاب لکھی انوار غیبیہ کے نام سے، اس کتاب میں وہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا احترام مرنے کے بعد ویسا ہی ہے جس طریقے سے اس شخص کا احترام زندہ، جب وہ زندہ رہتا ہے، باحیات رہتا ہے تو ہوا کرتا ہے. بس وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے قبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ شخص باحیات ہو اور اس کی بے حرمتی کی جائے. صحیح. لہٰذا وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے کہ اگر کسی کی قبر کی بے حرمتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس شخص کو عزت نہیں دی، ہم نے مرنے کے بعد اس شخص کو لائق احترام نہیں سمجھا. بس اگر کسی کی قبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو لائق احترام نہیں سمجھتے. اس لیے وہ یہ بیان فرماتے ہیں، یہ جملہ بیان فرماتے ہیں، بس
اس اعتبار سے عقل کے حوالے سے عقل اس بات کا حکم کرتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ لوگ کہ جو لائق احترام ہے کسی بھی شخص کا، اگر ہم اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے قبر کا اب جہاں عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ انسان احترام کرے. اچھا دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بعد از اسلام ہی کی بات ہے، صحیح. اگر آپ قبل از اسلام کی اٹھا کر دیکھیں تو خود قرآن مجید نے اس بات کی تائید کی ہے. اصحاب کہف کے واقعے میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی کہ جب اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا اور اس غار کا پتہ چلا، اس غار کا علم ہوا کہ یہاں پر اصحاب کہف جو لیٹے ہوئے ہیں، یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے حتیٰ کہ جو اس وقت کفار تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے ایک بنا بنا دیں تاکہ ان کی ذکر باقی رہے، ان کی یاد باقی رہ سکے. لیکن وہاں پہ جو ان کے ماننے والے تھے، جو مسلمان تھے، جو ان کے ہمنوا تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پر ایک مسجد بنوائیں گے. صحیح. اب سوچنے والی بات یہ ہے، وہ مسلمانوں کو جو کہ قرآن مجید کی ماننے کا حکم کرتے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کی بات ہے. قرآن مجید نے دونوں دعووں کا ذکر کیا. جو کفار کا دعویٰ تھا کہ ہم یہاں پر بنا بنا دیتے ہیں، اس کو بھی ذکر کیا، اور مسجد بنوانے کا بھی ذکر کیا، اور کسی کے حوالے سے کوئی تنقید نہیں کی. تو بنا تنقید کے قرآن مجید کا ان دونوں دعووں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی قبر پر بنا بنائی جا سکتی ہے. صحیح. تو بہرحال یہ تو قرآن مجید کی روح سے. لیکن آئیے، میں نے آپ کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا کسی مسلک میں، کسی مذہب میں قبر کی بے حرمتی کا حکم دیا ہے، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ازرو قرآن چاہے دو مسلک قرآن مجید نے پیش کیے. ایک مسلمانوں کا مذہب کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنوائیں گے، یہاں پر نمازیں پڑھیں گے، اور ایک جو کیا کفار کا مذہب. تو آپ سوچیں، یعنی غور پر ہونے والی بات ہے کہ کافر ہیں مگر احترام قبور کے قائل ہیں. صحیح. تو سوچیں آج کے دور کا مسلمان یہ ان کفار سے بھی فرمائے تو کس کی خبریں تھی. صحیح. چلے ہم کچھ دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آل رسول سے تو ان کو ابتدا سے ہی بغض تھا. لیکن کیا بقیع میں آل رسول کے علاوہ اصحاب کی خبر نہیں تھی؟ اگر انسان اٹھا کر دیکھے تاریخ میں تو اصحاب کی بھی خبریں موجود تھی، وہاں پر بھی قبے موجود تھے، وہاں پر بھی گنبد موجود تھی، زوجات پیغمبر کی بھی خبریں وہاں پر موجود تھیں، لیکن ان کی بھی بے احترامی کی گئی. اچھا یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کے لیے شاعر نے بخوبی بہت شعر کہا کہ اصف اللہ یکون شارکو فی قتل فتتبعوہ رمیما. شاید کہ ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ قتل اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے قتل و غارت میں شریک نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے کر کے قبروں کو منحرف کر کے وہ لوگ کہ جنہوں نے قتل اہل بیت علیہ السلام کیا تھا ان کی اتباع. اللہ اکبر. یہ ہوا کہ بات یہاں پر اس چیز کی نہیں ہے کہ کیا کرنا، یعنی قبر کو بنانا جائز ہے یا نہیں جائز، بلکہ دراصل اگر یہ کہا جائے تو یہ نطفے کی بات ہے. یہ جو ہے وہ کس کا ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں. یہ سب خوارج تھے، جو خوارج فکر تھے کہ جنہوں نے اس طریقے کا اس بدترین فعل کو انجام دیا، جو کہ خلاف مجید بھی ہے، خلاف سنت پیغمبر بھی ہے. اب دیکھیں سنت پیغمبر کے خلاف آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ نے کہا کہ مسلک، میں نے کہا کہ اجماع مسلمین کے خلاف ہے. کسی بھی مسلمان نے یہ حکم نہیں لگایا کہ قبر کی حرمتی کی جا سکے. اگر اس کو جاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود بقیع کی تاریخ کو اٹھا کر انسان دیکھے. بالکل. روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو بقیع کا قبرستان ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام کے بعد ایز اے قبرستان استعمال ہوتا تھا، نہیں، بلکہ اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر کفار و مشرکین دفن ہوا کرتے تھے. مگر جب اسلام آیا اور اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلے مہاجرین میں سے عثمان ابن مظعون کو پیغمبر اسلام نے خود دفن کیا. صحیح. اس قبر. اور اس کے بعد اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو پھر جب پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم ابن رسول اللہ کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے جناب ابراہیم کو بھی وہیں پر دفن کیا. اب جب پیغمبر اسلام کی لخت جگر، پیغمبر اسلام کے جز یہاں پر دفن ہو گئے تو لوگوں نے ایز اے تبرک جو ہے وہ اس جگہ کو اپنا قبرستان اور جو ہے وہ یہاں پر اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع کر دیا. اب اگر جناب عثمان ابن مظعون کو جو پیغمبر نے دفن کیا، وہاں سے سنیے کیا ہے احترام. یہ پیغمبر احترام ہمیں سکھاتے ہیں. صحیح.
جب عثمان ابن مظعون کو پیغمبر اسلام نے دفن کیا تو روایت بتاتی ہے کہ امر الحجرہ، پیغمبر اسلام نے خود دفن کیا. یہ عثمان ابن مظعون کی عادت حاصل ہے کہ ان کی تدفین میں خود رسول اللہ شریک ہوئے، قبر میں اترے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے جناب عثمان ابن مظعون کو دفن کیا. اور اس کے بعد جب دفن سے فارغ ہوئے تو امر الحجرہ، پیغمبر اسلام نے لوگ حکم دیا کہ ایک پتھر لایا جائے اور اس پتھر کو عثمان نے مظعون کی قبر پر لگا دیا. اب اس کے متعلق جو ہے وہ قدامہ جو کہ اہل سنت کے نزدیک بہت متبرک ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں فلما صفق البقیع، کہ جب بقیع میں مطلب آندھیاں آئیں، طوفان آئے اور سب کے سب ساری چیزیں ختم ہو گئی، وجدنا الحجرہ، تو قدامہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پتھر کو دیکھا تو اس پتھر کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہی قبر جو ہے عثمان بن مظعون کی قبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ قبر کے اوپر پتھر رکھا جانا ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، صاحب قبر پہچانا. صحیح، بالکل بالکل. تو جب پتھر کے ذریعے سے صاحب کی نشانی اور اس کی معرفت ہو سکتی ہے تو اگر کوئی ایسا ہو کہ جو آل رسول سے ہو، اگر ہم اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اس کی قبر کے اوپر گنبد بنواتے ہیں، مزار بنواتے ہیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، بلکہ ان کے ذکر کے زیادہ تک باقی رہنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. یقیناً. 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ جی، 1 منٹ کا ٹائم ہے مزید. اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ نے عرض کیا قرآن مجید کی روح سے بھی، قرآن مجید نے بھی اس بات کی تائید کی، سنت پیغمبر نے بھی اس بات کی تائید کی. اب آئیے اجماع مسلمین، بس اس 1 منٹ میں آپ کو اجماع مسلمین کی طرف اشارہ کروں. آپ نے کہا کہ کسی مذہب نے کسی مسلک کی حکم دیا ہے، تو میں آپ کو کروں نہیں، کسی مذہب نے کسی مسلک نے قبر حرمتی کا حکم نہیں دیا. اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا، مسلمانوں کے جو 4 امام ہیں ان کی قبریں اب تک موجود ہیں. صحیح. جی غالباً دوبارہ جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اور اگر دوبارہ رابطہ قائم نہ ہو سکے تو چونکہ وقت جو ہے وہ بھی انتہا پر ہے، اور نہایت ہی شکر گزار ہے قبلہ حجت الاسلام. جی قبلہ جی غالباً منقطع ہو چکا ہے. نہایت ہی شکر گزار ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ کے. بہت خوبصورت انہوں نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً اجماع کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا کہ ہاں جہاں تک اجماع مسالک کا سوال ہے تو وہاں پر بھی کسی ایک مسلک نے قبور کے بحرمتی کو جائز قرار نہیں دیا. یعنی کوئی بھی ایسا مسلک نہیں ہے، ولو سلفیت کہاں سے آپ لوگ ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ فقہ مالکی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، یا جس فقہ پر 4 ائمہ جو ان کے ہیں ان میں سے کسی ایک فقہ کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہو تو اس میں تو بہرحال جواز موجود نہیں ہے، بلکہ بظاہر ملتا یہی ہے کہ یہ ظاہر کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ حتیٰ ان کے جو ائمہ 4 ہے یہ بھی آل رسول سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ بظاہر ہو سکتا ہے جیسے خود ابو حنیفہ نے ایسے فتوی دیے تھے اس دور میں کہ جو صحیح نہیں تھے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو بظاہر آل رسول کا محب شمار، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خود رسول اللہ کے متواتر حدیث موجود تھے، اس سے جو ہے وہ کر نہیں سکتے تھے، ظاہراً جو ہے مخالفت مشکل تھی. بہرحال اس عنوان سے یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خود کسی بھی مسلک میں اس کا جواز موجود نہیں ہے. وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج. جنت البقیہ